یہ جو محتاجی ہے انسان کو بیزاری چڑچڑا پن یہ پیدا کر دیتی ہے. سماجی تنہائی یہ بھی بیزاری اور چڑچڑے پن کو پیدا کر دیتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے نقصانات بہت سے ہیں. پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں نا وہ ٹوٹنے لگ پڑتے ہیں. سوشلی ایک اور نقصان یہ ہے کہ اپرچونٹیز نہیں ملتی. بد اخلاق بندے سے لوگ بچنا چاہتے ہیں, اسے موقع نہیں دینا چاہتے. یہ روحانی پہلو یہ ہے سر, ایسا بندہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا. ان میں توکل کی کمی ہوتی ہے. یہ بھی ایک روحانی طور پہ بہت بڑا مرض ہے. یہ سپرد خدا نہیں کر سکتے. اب کرنے والے کام کیا ہیں؟ ہم صرف یہی فیڈ بیک لیتے ہیں, میرا ڈریس اچھا لگ رہا ہے. سر اپنے رویے کا بھی فیڈ بیک لیں. ایک آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گائیڈ اور مینٹور ہونا چاہیے, یہ شروع سے ہی ہونا چاہیے. دوسرا سر اپنا ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب آج میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی ظاہر ہے کہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, عمر بڑھتی ہے. ہم شروع میں شاید بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں, بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں, اور عمر بڑھنے کے ساتھ ایک طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے, بیزاری آ جاتی ہے لوگوں سے, زندگی سے, رویوں سے. یہ اس سے بچنا کیسے ہے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو آج اس کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. پہلے تو ایک بات کو سمجھیے کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. ان تبدیلیوں کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا. جب بھی آپ کسی بھی طرح کی تبدیلی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے تو پھر وہ ایک ڈیزاسٹر پیدا کرے گی. آپ زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے اس سے. آپ کہہ لیجیے ذہنی سکون جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا, اور چڑچڑا پن اور بیزاری اس کا ایک ایکسپریشن ہے. اب میں وہ پہلے تو فیکٹرز گنوا دیتا ہوں سارے کے سارے آپ کو, کہ یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ چڑچڑا پن اور بیزاری بڑھتی جاتی ہے. اچھا, یہ ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر بڑھ رہی ہے تو آپ کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. دوسری بات, آپ کے ارد گرد ہمارے والدین بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے کہیں ایسے قریبی رشتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو بھی ہم سپورٹ کر سکیں. کچھ چیزوں کو ہم نارمل نیچرل لیں اور ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں کہ یہ بڑا نارمل اور نیچرل. اب ہوتا کیا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ینگ ہے, ایک فرد واحد جو ینگ ہے جی, اس کے سامنے ایک مستقبل پڑا, اپرچونٹیز پڑی ہیں, انرجی ہے. وہ سامنے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, یہ ممکن ہے, یہ چیز. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ بڑھاپے کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے پاس ماضی ہوتا ہے, مستقبل نہیں ہوتا. اس کے پاس کوئی لرننگ بھی نہیں ہوتی, بڑا ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا. مستقبل کی وجہ سے امید پیدا ہوتی ہے. یعنی یاد رکھیے کہ مستقبل میں امید دینے کی طاقت ہے. جی, بوڑھے بندے کے پاس ماضی ہوتا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, کتنی یادیں, کتنے لیسن, وزڈم, ایکسپوجر, بڑا کچھ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. مستقبل کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا مستقبل کا نہ ہونا ایک نا امیدی پیدا کر دیتا ہے, یاسیت پیدا کر دیتا ہے, ایک کہہ لیجئے کہ ایک ایسی کیفیت جس سے امید جنم نہیں لیتی. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے, دنیا اور اس دنیا کے بعد کی ایک زندگی ہے آپ کی, آخرت, اس پہ یقین, اس سے بھی امید پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ لوگ جو اس زندگی کے بعد کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں ان میں بھی امید ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کی ایمانی کیفیت ایک سی نہیں ہوتی. لہٰذا ایک نا امیدی کی کیفیت لوگوں پہ طاری ہوتی ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے. کیسے؟ رسپانسبلٹیز کی وجہ سے. چھوٹا سا بچہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کھیل رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, اس میں بے فکرہ پن ہے. لیکن عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ گلے میں پھندے بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ سارے پھندے جو گلے میں پڑے وہ ذمہ داریوں کے تھے. ذمہ داریاں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں. یہ پہلا فیکٹر ہو جاتا ہے. جی, دوسرا فیکٹر بلکہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سر, جسم میں طاقت نہیں رہتی, باڈی میں انرجی نہیں رہتی. انسان پہلے پیدل کتنا چل رہتا ہے, ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا, بڑے کام کہتا ہے میں خود کر سکتا ہوں, محتاجی کوئی نہیں ہوتی, ارادہ کرتا ہے اور کر لیتا ہے. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ محتاج ہو جاتا ہے, دوسروں کی طرف دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اس کے لیے مجھے سپورٹ چاہیے, اس کے لیے مجھے ڈرائیور چاہیے, اس کے لیے میرا کو ساتھ دے گا, میرے کو ساتھ جائے گا تو میں جا سکوں گا. یہاں سے وہاں جانا ہے اگر میں نے تو میں خود نہیں جا سکتا. یہ جو محتاجی ہے انسان کو بیزاری, چڑچڑا پن یہ پیدا کر دیتی ہے. پھر سر جو ریسرچ ہے اس نے بتایا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ انسان کی کوالٹی آف سلیپ میں بھی فرق پڑتا ہے. نیند کی مقدار اور معیار وہ نہیں ہوتا.
چھوٹے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اب دیکھیے کتنی دیر سوتا ہے, کتنی بار سوتا ہے, اور کتنا بے فکرہ ہو کے سوتا ہے, اور اس کے چہرے پہ کتنی معصومیت ہوتی ہے. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں رہتی, اور ڈیپ سلیپ اس طرح سے نہیں آپ کو ملتی. یہ بھی ایک چڑچڑا پن پیدا ہونے کی وجہ بن جاتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ آزادی کا فقدان ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بندہ ایک مرد حر بن جائے, اس کے پاس آزادی ہو, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آزادی جو ہے وہ ختم ہونے لگ پڑتی ہے. اگین اس کی وجہ محتاجی بھی ہے اور جسم میں طاقت کی کمی بھی ہے. پھر بڑی دنیا ایسی ہے سر, وہ سماجی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے. آگے بڑھتے بڑھتے دوستیاں ختم ہو گئی, تعلق ہم ساتھ نہیں لے کے چل سکے. ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں ہمارے کتنے تعلق ایسے ہیں, ہم ایک چینل پہ اکٹھے ملے, وہ کہاں گئے سارے لوگ, ختم ہو گئے. بالکل ایسے نئی جگہ چلے گئے, وہاں کی دنیا آ گئی, پھر ایک نئی جگہ پر آ گئے, وہاں کی دنیا آ گئی. کرتے کرتے سماجی تنہائی یہ بھی بیزاری اور چڑچڑے پن کو پیدا کر دیتی ہے. اس کے ساتھ اسامہ صاحب سر ہوتا ہی ہے کہ آپ کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں, ماضی کی یادیں, تکلیف وہ یاد کر کر کے, یہ واقعہ, یہ سانحہ. بندہ, وہ کہتے ہیں کہ بندہ مرنے سے پہلے اس کے کتنے ارد گرد کے لوگ تو مر چکے ہوتے ہیں, وہ موت ہوتی ہے اصل. آپ اپنوں کو, اپنے پیاروں کو, کتنے چہروں کو جن کا ہاتھ پکڑ کے آپ چلے ہوتے ہیں, ان کو آپ قبروں میں ڈال کے آ جاتے ہیں. تو یہ تکلیف آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے, یہ آپ کی بیزاری اور چڑچڑے پن, غیر ضروری سنجیدہ پن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ معاملات میں تبدیلی آتی ہے. اس طرح سے کام نہیں ہوتے, اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی, اس طرح سے آپ کی سچویشنز نہیں ہوتی, اس طرح سے آپ کا اختیار نہیں ہوتا. سم ٹائم آپ اس طرح سے پیسہ بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. بے شمار مجبوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جی, وہ بھی چڑچڑا پن اور بیزاری میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. پھر ایک بڑی لاجیکل جو چیز ہے وہ ہارمونل چینجنگز ہیں. یہ وہ چینجنگز ہیں جو مرد میں عورت میں فطرتی طور پہ آتی ہیں. کہ مثلا ہم کہتے ہیں جی خوشی کا سورس جو ہے وہ مختلف کیمیکلز ہیں, اور اداسی کے بھی کچھ سورس ہیں وہ بھی کیمیکلز ہیں. ان کا بیلنس بھی نہیں رہتا, تو آپ کو لوگ بیزار, چڑچڑے اور آوازار ملتے ہیں. بڑے ایسے بوڑھے آپ کو ملیں گے جو شدید بیزار ہیں, آوازار ہیں, چڑچڑے. اچھا, اب یہ سارا موضوع جو ہم نے ڈسکس کیا نا ابھی تک, یہ کیا ہے کہ یہ فیکٹرز ہیں. جی, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے نقصانات بہت سے ہیں. یعنی اس چڑچڑا پن اور اس آوازاری اور اس بیزاری کے جو نقصانات ہیں اسامہ صاحب, اگر ان کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو 4 حصوں میں تقسیم کروں گا نقصانات کو. سب سے پہلے تو اس کے سماجی نقصان. سماجی نقصان میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں نا وہ ٹوٹنے لگ پڑتے ہیں. لوگ خوشگوار بندے کو ملنا چاہتے ہیں, پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پلیزنٹ لوگوں کو جو ہے نا جی وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں. بیزار لوگوں کے ساتھ, آوازار لوگوں کے ساتھ, چڑچڑے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, انہیں اوائڈ کرتے ہیں الٹا. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریپیوٹ خراب ہونے لگ پڑتی ہے. یار یہ تو ہے ہی بد اخلاق, یہ تو جو ہے نا جی اس کا رویہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہوتا, اس کی تو موڈ سوئنگز ختم نہیں ہوتی. لوگ آپ سے نا وہ سوشلی کنارہ کشی کر دیتے ہیں. سماجی تنہائی, اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. آپ سوشلی کٹ ہو کے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں باقاعدہ. یہ بہت بڑا نقصان. انسان کو انسانوں کی ضرورت ہے, اکیلا ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں دوسرے چاہیے. آپ کہیں ایسے لوگ فیملیز دیکھیں گے سر, ان کے کوئی رشتے نہیں بچے. جی, وجہ کیا ہے؟ ایک تو انویسٹ نہیں کیا, دوسرا اس طرح سے ساتھ لے کے نہیں چلے, تیسرا ان سوشل ریلیشنز کی امپورٹنس ان کو فیل نہیں ہوئی. تو ہم جیسا بندہ جو سوشل ہے, اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں ہمیشہ میں سوشل رہوں اس طرح. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا, محبت کا اظہار, تعلق کا اظہار, ویلکم کرنا, جی آئیں نو کہنا, یہ چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں. پھر جناب والا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کی بد اخلاقی, وہ قانونی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں. آپ کانفلکٹس ایسے لوگوں کے زیادہ دیکھیں گے, ان کے لٹیگیشن کے مسئلے بڑھے ہیں, ضدوں کے مسئلے, انا کے مسئلے ہیں. عدالتوں میں ایسے لوگ آپ زیادہ دیکھیں گے, سڑکوں پہ لڑتے لوگ آپ دیکھیں گے, بد اخلاقی. یعنی آپ ایک پچھلے دنوں میں جا رہا, میرے ساتھ میری فیملی تھی, تو ایک صاحب نے بڑی عجیب سی وہ گاڑی چلاتے وہ گاڑی لگنے لگی, اللہ نے کرم کیا, میں نے بریک لگائی, تو میرے بیٹے نے کہا کہ دیکھیں کتنا جی. میں کہا بیٹے درگزر کرنا چاہیے, اگنور کرنا چاہیے. ہم اچھے خاصے اچھے موڈ کے ساتھ جا رہے ہیں, تو نہیں بنتا کہ ہم کسی کی وجہ سے اس کو اپنا ریموٹ کنٹرول دے کے اپنا موڈ خراب کر لیں. بہت خوب. تو ہمیں وہ اچھے موڈ کو ہی لے کر گھر تک جانا ہے, خاموشی اختیار کر چاہیے, درگزر کر دیجیے. اب میں نے سوچا کہ بد اخلاق اگر انسان ہو اور بد زبان ہو تو وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرے گا, گالیاں بکے گا, گاڑی سائڈ پہ لگائے گا, لڑے گا,
اور میں نے سر کئی لوگوں کی اس طرح کی چھوٹی سی بات سے لڑائی بڑھتے بڑھتے ان کو میں نے تھانوں کچہریوں میں کھجل ہوتے دیکھے, کئی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کھجل ہوتے دیکھے, بعد میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترنے ڈال رہے ہوتے ہیں, ریکویسٹیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری صلح کرا دے, جان چھڑا دے, ہماری نوکری گئی اور ہمارا سارے معاملات بد اخلاقی کی وجہ سے چڑچڑے کیفیت طاری ہو جاتی ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اچھا سوشلی ایک اور نقصان یہ ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی. بد اخلاق بندے سے لوگ بچنا چاہتے ہیں, اسے موقع نہیں دینا چاہتے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اس لیے صرف جاب نہیں ملتی یا ان کو کام نہیں ملتا, میں میچور لوگوں کی بات کر رہا ہوں, نئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جی, مارکیٹ میں ان کا امپریشن بن جاتا ہے کہ یار یہ آخر میں لڑ پڑتے ہیں, یہ شروع اس طرح ہی کرتے ہیں, بعد میں ایک کانفلکٹ پیدا کر دیتے ہیں, بعد میں ایک پھڈا کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کامن آپ کو بیماری نظر آئے گی, چڑچڑا پن, بیزاری اور بد اخلاق لوگوں کو مواقع کم ملتے ہیں, اپرچونیٹیز. خوش اخلاقی مواقع پیدا کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں سائیکولوجیکل, نفسیاتی جو ہے نا اس کے اثرات. جی, ان لوگوں میں نا پھر ایک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے, شرم, کیونکہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہوتا ہے اپنی بد اخلاقی سے, رشتے خراب کیے ہوتے ہیں, یہ زیادہ گلٹ کا شکار ہوتے ہیں, اور گلٹ کے شکار انسان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ ایک لو اسٹیم پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ نا اختلاف برداشت نہیں کرتے, یہ ایک سائیکولوجیکلی نا ان کے نروز نہیں ہوتے کیونکہ پریکٹس ہی نہیں ہوتی. برداشت اور اچھا رویہ اکوموڈیٹ کرنے والا بندہ وہ اختلاف برداشت کرتا ہے. ایک بندہ جو ہر وقت ہی بیزار آوازار چڑچڑا بیٹھا ہے, اختلاف کے لیے تیار بیٹھا ہے, اس کے لیے انسان کی کوئی اہمیت نہیں, اپنی دلیل کی اہمیت ہے. دلیل وہ دے دے گا, وہ جیت جائے گا, بندہ ہار جائے گا. اس کے بعد سر ان کی زندگی میں سٹریس زیادہ ہوتی ہے, جو کہہ لیجیے ایک دباؤ, اضطراب کی کیفیت, انزائٹی کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کانفیڈنس نہیں ہوتا. لگتا ہے ایسے ہے, وہ ایک کور انہوں نے کیا ہوتا ہے, ایسا ایک روپ دھارا ہوتا ہے کانفیڈنس کا, تھوڑا سا واسطہ پڑتا ہے, کسی مشکل سچویشن میں جائیں گے کانفیڈنس چیک کر جائے گا ان کا. وجہ یہ ہے کہ پیچھے اندر خالی پن ہے, کھوکھلا پن ہے, اس بیزاری چڑچڑے پن آوازاری کی وجہ سے. پھر جناب والا منفی رویے ان کے پاس بڑے کامن ہوتے ہیں, یہ نیگیٹو تھنکر ہوتے ہیں, اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے چیزوں کا منفی پہلو دیکھنے لگ پڑتے ہیں. اب آ جاتے ہیں روحانی پہلوؤں کی طرف بھی, ایک بڑا حصہ ہے جی. سماجی ہو گئے, نفسیاتی ہو گئے, روحانی پہلو ہی ہیں. سر ایسا بندہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا, ایک اندر کا اطمینان, سکون, سیٹسفیکشن ایسے بندے کے پاس کوئی نہیں ہوتی. اگر ایک روحانی ترقی بھی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, ایسے بندے کی روحانی ترقی نہیں ہوتی. روحانی طور پہ گرو کرتا ہے جو پولائٹ ہے, فلیکسیبل ہے, خوش اخلاق ہے, جو ججمنٹل نہیں ہے, جو پازیٹیو ہے, جو اکوموڈیٹنگ ہے, جو خدمت اور سیوا کر کے, پرندوں کے لیے دانہ ڈال کے, کسی کو رستہ دے کے, کسی کو پانی پلا کے, کسی کی مشکل کو دور کر کے, کوئی اثار, قربانی, صدقہ, کوئی خیرات کر کے زندگی گزار رہا ہے. جو بالکل ہاتھ بند کیے بیٹھا ہے سر, اس کا دل بھی بند ہو چکا ہے. یہ آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے. اچھا پھر سر کیا ہوتا ہے, ان میں توکل کی کمی ہوتی ہے. یہ بھی ایک روحانی طور پہ بہت بڑا مرض ہے. یہ سپرد خدا نہیں کر سکتے, خود حل نہیں کر سکتے. دیکھیں کتنی بڑی بے بسی ہے. آپ اللہ کے حوالے کریں تاکہ مسئلے حل ہو جائے. بڑی چیزیں لیٹ گو کرنی پڑتی ہیں, بڑی چیزیں آپ کو رب کے حوالے کرنی پڑتی ہیں, بڑی چیزوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے, بڑی چیزوں پہ آپ اللہ پہ توکل بھروسہ کر کے چپ کر جاتے. لیکن جب آپ اللہ کے حوالے بھی نہیں کرتے اور خود بھی حل نہیں کر, تو یہ زیادہ ایک آپ کے لیے اسٹرک سچویشن. اللہ پہ تو سر سب سے پہلے ہمیں توکل کر کے پھر جو ہے وہ کوشش بھی. لاسٹ جو حصہ ہے اسامہ صاحب نقصان کا, وہ ہے پروفیشنل نقصان. سب سے پہلا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساکھ خراب ہو جاتی ہے. بد اخلاق, چڑچڑا, بیزار انسان کا ایک امپریشن پورے کا پورا ایک نیگیٹو امپریشن بن جاتا ہے. نمبر 2 کیا ہوتا ہے, اگین میں نے پہلے بھی کہا تھا, سوشلی بھی کہا تھا, میں پروفیشنلی بھی بتا رہا ہوں, مواقع نہیں ملتے, اپرچونیٹیز نہیں ملتی. اس کے بعد سر کیا ہوتا ہے, آپ کا جو پروفائل ہے جی, جو ایک ہر وقت آپ کا پروفائل بن رہا ہوتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو بڑے بڑے اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سکھانا ہوتا ہے, جن کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے, پروفیشنلی وہ نہیں ملتا. پھر آپ ہر جگہ سے کچھ سیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی کی جتنی جابز ہیں, میں نے جہاں جہاں کام کیا زندگی میں, مڑ کے دیکھ لیں, ہم نے وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ نیا سیکھا اور آگے گئے. لیکن اگر آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے تو آپ پروفیشنلی بھی گرو نہیں کر رہے ہوتے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی. اب کرنے والے کام کیا ہیں, جی, پہلے تو آپ پہرے دار بنیں کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں آپ میں بیزاری اور چڑچڑا پن بڑھ تو نہیں رہا. یہ آپ کو سیلف ایک ریفلیکشن اور انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کچھ سالوں میں ہم کتنے بیزار, آوازار, چڑچڑے ہو چکے ہیں, پہلی چیز. دوسری بات,
ہمیں اس کی فیڈ بیک لینی چاہیے اپنے کولیگ سے, ہمیں دروازے کھولنے چاہیے دوستوں سے, احباب سے, کہ ہم صرف یہی فیڈ بیک لیتے ہیں میرا ڈریس اچھا لگ رہا ہے. سر اپنے رویے کا بھی فیڈ بیک لیں, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بیزاری چڑچڑاپن بڑھ رہا ہے, فیڈ بیک لیں. تیسری چیز بہت خوب, آپ دیکھیں یہ جو نقصانات میں نے آج سارے گنوائے کہیں آپ کو ہو تو نہیں رہے. اگر یہ نقصانات ہو رہے ہیں تو بھائی کوئی مسئلہ ہے آپ کے رویے میں, کوئی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے سارے نقصانات ہو رہے ہیں, تو آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا نا جو بڑا گہرا تعلق ہے. ایک آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گائیڈ اور مینٹور ہونا چاہیے, شروع سے ہی ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں عمر گزرنے کے بعد ہمیں ضرورت نہیں رہی, ہمیں تب بھی ضرورت ہوتی ہے, بڑے بڑے میچور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے زندگی کے ایسے دوست احباب ایسے سینئرز کو جانتا ہوں جو گائیڈنس کے لیے اسپیشلی آ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے عمر چھوٹی ہے کیا ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس شعبے میں ذرا گائیڈ کر, کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے, یہاں سے ملے گا, کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں, سیکھ لیں گے. ہم بھی سیکھتے رہتے ہیں. اسامہ صاحب میں ڈھونڈتا رہتا ہوں, تلاش کرتا رہتا ہوں. کل ڈاکٹر مودد رانا صاحب آئے ہوئے تھے, میں انہیں استاد کہتا ہوں ان سے سیکھتا ہوں. قیوم نظامی صاحب آئے تھے, ان سے سیکھتا ہوں. اور بڑے دوست ہیں, سب احباب سے سیکھتا رہتا ہوں. سیکھنے سے فائدہ کیا ملتا ہے, آپ تازہ دم رہتے ہیں. آپ کے اندر جو وہ کہتے ہیں جوہر ہے نا, گندا پانی کا چھپڑ بن جاتا ہے, وہ نہیں بنتا. آپ کا پانی کہیں نہ کہیں علم سکھاتے اور سیکھتے رہنے سے آپ تازہ رہتے ہیں. اور آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے عمر گزرنے کے ساتھ, یہ دوسرا حصہ اسی بات کا, ایک تو مینٹور سیکھتے رہے, دوسرا سر اپنا ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں. آپ کا لائف اسٹائل جتنا ہیلدی ہوتا ہے, ہیلدی لائف اسٹائل پہ بے شمار ویڈیوز, بے شمار ہم نے کام کیا. فاؤنڈیشن کا مشن ہے آپ جانتے ہیں. جی جی بالکل. اور اس مشن پہ ہم نے ہیلتھ کا چینل بنایا ہوا ہے, گیسٹ اسپیکرز آتے رہتے ہیں. میری کتنی ویڈیوز سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ ہے, عرفان الحق صاحب کے ساتھ ویڈیوز ہیں, حکیم طارق محمود صاحب آئے اب کی, ان کے ساتھ ہم نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی, بڑی دنیا نے اس کو سراہا. ان سے بھی ہم نے درخواست کرنی ہے کہ مہینے کی ایک ویڈیو ہمارے ساتھ ریکارڈ کروا لیا کرے, دنیا اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے سر کہ یہ سب چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں. تو میرا آج کے لیے اتنا ہی. بہت زبردست ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے اور نقصانات آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں, اور میں جب یہ ٹاپک شروع ہوا تو شاید اس میں عمر کا جو اندازہ ہے وہ نہیں کر سکا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی عمر میں ہیں, آپ کو اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے, اپنا پہرا آپ نے دیتے رہنا ہے, تاکہ جو اپرچونیٹیز کے حوالے سے, سماجی تعلقات کے حوالے سے, جن کے بغیر, جن چیزوں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, ان میں کہیں آپ کی جو ہے وہ کمی یا کوئی اس کا خاتمہ نہ آنا شروع ہو. اپنے آپ کو اپنا انالیسس کیجئے اور اس کے بعد ان چیزوں پہ کام کیجئے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.